کہ ہر کسی کا ایجاد کرنے والا الگ ہے، لیکن جب سنت کے لیے بات آئے گی تو سنت مکہ کے اندر بھی وہی، مدینہ کے اندر بھی وہی، دنیا کے ہر کونے کے اندر۔ کیوں؟ سنت کا منبع ایک ہے اور وہ اللہ کی کتاب ہے اور محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سنت پہ آؤ گے مسلمان ایک ہو جائیں گے، جب سنت کو چھوڑ کر بدعات کے راستے پہ چلیں گے تو ہر ملک کی اپنی بدعتیں ہیں، ہر قوم کی اپنی بدعات ایجاد کی ہوئی۔ مالک فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا، گروہ گروہ بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کے کیے ہوئے اعمال کی خبر دی جائے گی۔ آج تو اہل سنت کو چپ کرانے کے لیے اہل بدعت کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ارے تم ہو کتنے، آٹے میں نمک ہو، تمہارے پاس ہے ہی کیا، تعداد تھوڑی ہے۔ پوری دنیا گھوم کے دیکھو، پوری دنیا کے اندر قبروں پہ سجدہ کرنے والے ملیں گے، قبروں کا طواف کرنے والے ملیں گے، قبروں کو پکی بنا کر ان پہ چراغ جلانے والے ملیں گے، بند قبروں کے اوپر پنکھے چلانے والے ملیں گے۔ تم ہو کتنے؟ اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے والوں، اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلانے والوں، تم تو آٹے میں نمک ہو۔ ہم کہتے ہیں تمہاری مثال بھی اگر مان لی جائے، ارے کوئی آٹے میں بیوی نمک نہ ڈالے اس کا خامن وہ روٹی نہیں کھا سکتا، یہ نمک اتنا ضروری ہے۔ یہ دلیل نہیں ہے اہل حق اور اہل باطل کی تعداد کس کی زیادہ ہے۔ آج تم جو چاہے دین اسلام کے نام پہ نئے نئے کام کر لو، رجب میں کنڈے کر لو، شعبان میں شب برات بنا لو، قبروں کے طواف کر لو، قبروں پہ سجدے کر لو۔ قبروں پر کے گلاب سے غسل دے لو۔ خیر چولی سوالی دی پا دیں گے، ایب ویک دیکھ منگ کے مور کا نہیں دادا حق میری، تو سچے دی تو ویک منگ کے چاک نو نہیں ہو دادا دیاں دی دادا دیاں دی دادا، چاک نو نہیں ہو دادا دیاں دی دادا، مان رکھ لے دادا کیاں دی دادا، پھر مردوں کو پکار لو۔ تم نے عبادات میں، عقائد میں، اعمال میں جو جو نئے کام کرنے ہیں کر لو، لیکن یاد رکھو ایک گھڑی قیامت کی آنے والی ہے۔ مالک فرماتا ہے دنیا میں تمہارے کیے ہوئے کاموں کا اس دن تمہیں اطلاع دی جائے گی، خبر دی جائے گی۔ اس آیت میں بھی خواہش کی اتباع کرنے والے گروہ کا ذکر ہے اور اس سے مراد اہل بدعت ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مالک فرماتا ہے مشرکین میں شامل نہ ہو۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا،
جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں بدل دیا، گروہوں میں تقسیم ہو گئے. یاد کر لیجئے، اہل توحید وہ مکہ میں ہو، مدینے میں ہو، وہ پاکستان میں ہو، وہ انڈیا میں ہو، وہ افغانستان میں ہو، وہ سری لنکا میں ہو، دنیا کے کسی کونے پر اہل سنت، اہل الحدیث، اہل توحید وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ عقیدہ ہے وہ وہاں پہ عقیدہ ہے. یہ اہل سنت کا معیار ہے. سنت بین الاقوامی ہوا کرتی ہے، بدعات علاقائی ہوا کرتی ہے. ہر ملک کی اپنی بدعتیں، کہیں تو کالی ہنڈیا کوٹھوں پہ الٹی رکھی ہوئی، کہیں جوتیاں گاڑیوں کے سامنے بنی ہوئی، کہیں ٹرک کے ساتھ کالے کپڑے لٹکے ہوئے. کسی ملک کی کوئی بدعت ہے، کسی ملک کی کوئی. سنت ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر ملک میں ایک ہے، اور بدعت ہر ملک کی جدا ہے، ہر قوم کی جدا ہے، ہر مذہب والے کی جدا ہے. یہ اہل بدعت ہے جو اپنے دین کو ٹکڑوں میں بدل دیتے ہیں، گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ جو اس کے پاس ہے وہ اس پر راضی ہے. کوئی چشتی رنگ پہ راضی، کوئی صابری رنگ پہ راضی، کوئی ملتان والے پہ راضی، کوئی مانسیرے والے پہ راضی، کوئی ڈولے شاہ پہ راضی. جب سنت کو چھوڑا، بدعات ہاتھ میں آئی، بدعات کے رسیا ہوئے، تو بدعتوں نے نہ دین ایک رہنے دیا، نہ ملت کو ایک رہنے دیا، نہ قوم کو ایک رہنے دیا، نہ برادری کو ایک رہنے دیا. سنت امت کو جوڑتی ہے، بدعات امت کو توڑتی اور گروہ میں تقسیم کرتی ہے. لیکن اہل بدعت دین اسلام کے نام پہ نئے نئے کام کرنے والے، کاش مالک کے کلام کے الفاظ اپنی پردہ سماج سے ٹکرانے کے لیے کان پہ لگے ہوئے ڈانٹ کھولیں. جن کے مولوی ان کو پٹی ہی یہ پڑھاتے ہیں، جو مرضی ہو جائے وہابیوں نے کول نہ دیا جائے، وہابیوں کی بات نہ سننا، اہل حدیثوں کی بات نہ سننا، اہل توحید کے جلسوں میں نہ جانا، اہل توحید کی مجلسوں میں نہ بیٹھنا. کیوں؟ ان کے بڑے جانتے ہیں جو ایک دفعہ گیا وہ واپس. یہ آج کے دور کے مشرکین کا حال نہیں ہے، ہر دور کے مشرکوں کا یہی واویلا رہا. ایک عرب کا شاعر مکے میں داخل ہوا، ابو جہل کی پارٹی نے اس کا باہر جا کر استقبال کیا اور کہا تم آئے ہو مکہ کے اندر، اہلاً و سہلاً، لیکن ذرا تمہیں ایک خطرناک بات ہم بتا دیں. ہماری قوم میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک نیا جادوگر آیا ہے اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے پاس نہ بیٹھنا، اس کی بات نہ سننا، کیونکہ ہمارا تجربہ ہے جو اس کی ایک دفعہ سن لیتا ہے پھر وہ اسی کا ہو جاتا ہے. بہت بڑا شاعر ہے، بڑا عجیب کلام کہتا ہے، تم نہ بیٹھنا. وہ کہتا ہے میں نے مکے کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے کاٹن روئی لے کر اپنے کانوں میں ڈال لی اور پھر مکے میں داخل ہوا. میں بیت اللہ کا طواف کر رہا کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مجھے نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے، قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئے. میرے جی میں آیا پوچھو تو صحیح کہتا کیا ہے، سننے میں کیا حرج ہے. مجھ سے بڑا تو کوئی شاعر نہیں ہے، سب سے بڑا شاعر ہوں عرب کا. اگر شاعرانہ کلام ہوا تو کہہ دوں گا یہ تو شعر ہے، اور اگر حقیقت ہوئی تو اس کو تسلیم کر لوں گا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا. میں نے پوچھا کیا آپ کی دعوت ہے، کیا آپ کہتے ہو؟ آپ نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 آیتیں قرآن کی سنائی. کہا یہ چھوٹی سی آیت، چھوٹی سی سورت میرے پردہ سماج سے ٹکرائی، بے اختیار زبان حرکت میں آئی، اور میں نے کہا اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. مجھے بھی کلمہ پڑھائیے، مسلمانوں میں شامل فرمائیے. اہل شرک ہر دور میں وویلا کرتے آئے، اہل توحید کی باتیں نہ سننا. یہ روکتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے اہل توحید کے ہاتھوں میں یا رب کا قرآن ہے یا محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رب نے تیسرا ہاتھ نہیں دیا ہے، ہمارے پاس تیسری چیز نہیں ہے. ہم نہ اپنے پیروں کی طرف بلاتے، نہ اپنے اماموں کی طرف بلاتے، نہ اپنے شیخ و مرشد کی طرف بلاتے.
بلکہ ہمارا کوئی شیخ و مرشد امام و حضرت ایسا جس کی ہر بات کو سینے پر لکھا جائے وہ سوائے محمد کی اور کوئی ہے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل توحید ہر دور میں امام الانبیاء کی بات کرنے والے، اور جو اہل شرک ہے، اہل بدعت ہے، وہ حدیثوں اور سنتوں کے خلاف باتیں کرنے والے۔ آئیے قرآن حکیم کی یہ آیت سنیے اور پھر ان بدعات کو پھیلانے والوں کو سنائیے۔ مالک فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ ان کو ڈر جانا چاہیے، ان لوگوں کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے جو اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں وہ فتنے کا شکار نہ ہو جائیں، جو سنت کے مقابلے میں بدعات ایجاد کرتے ہیں۔ رجب کی بدعتیں الگ ہے، شعبان کی بدعتیں الگ ہے، محرم کی بدعتیں الگ ہے۔ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی کھانے پینے کا ڈرامہ بنایا ہوا، ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو پیٹ کی جہنم بھرنے کے لیے کوئی دھندا چلایا ہوا۔ مالک فرماتا ہے سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈر جائے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست فتنہ نہ آ پڑے، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ جو ہر دور میں سنت سے چمٹا رہا، جس نے